براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی، ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ، رکو نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیفا کیسے، یکونو ہو سکتا ہے، للمشرکین مشرکوں کے لیے، احدن کوئی عہد، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، و عندہ اور نزدیک رسولی اس کے رسول کے، الا الذین مگر وہ لوگ جن سے آہد تم معاہدہ کیا تم نے، عند المسجد الحرامی مسجد حرام کے پاس، فما چنانچہ جب تک استقاموا پوری طرح قائم رہے، لکم تمہارے لیے، فاستقیموا تو تم بھی پوری طرح قائم رہو، لہم ان کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحب المتقین محبت رکھتا ہے متقی لوگوں سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے کہ ہم پچھلی آیتوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے لیے جو ہے وہ معاہدے کے بارے میں بات کی ہے، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے معاہدے کو نہیں توڑا تھا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ بھی اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مشرکوں کے لیے کوئی عہد، مطلب ان مشرکوں کے لیے کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جب انہوں نے عہد توڑ دیا۔ اچھا، یہاں پر جو یہ بات بتائی جا رہی ہے تو وہ اس کانٹیکسٹ میں بتائی جا رہی ہے کہ جب مکہ کا جو قبیلہ تھا، بنو خزیمہ، تو بنو خزیمہ نے جو ہے وہ بنو بکر نے جو ہے وہ بنو خزیمہ پر اٹیک کر دیا تھا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ مطلب مسلمانوں کو بہت بری طریقے سے مارا تھا مسجد حرام کے سامنے، اور اتنی شدید، اتنی زیادہ ظلم ان پر کیے تھے کہ جس کی وجہ سے کچھ لوگ جو ہے وہ بھاگ کر مدینہ چلے گئے تھے۔ تو یہاں پہ اور پھر جب وہ معاہدہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا، تو اب مکہ کے جو قریش تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ معاہدہ جو ہے واپس سے مطلب کسی طرح سے یہ سارٹ آؤٹ ہو جائے، اس میں کوئی صلح ہو جائے۔ تو جیسے کہ اس ٹائم پہ جو مکہ کے جو قریش تھے، ان کے جو سردار تھے وہ ابو سفیان تھے۔ تو ابو سفیان جو ہے وہ مطلب ہر طرح سے انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے یہ جو مسئلہ ہے یا یہ جو معاہدہ ٹوٹ گیا ہے، یہ کسی طرح سے جو ہے مطلب بات جو ہے وہ بن جائے۔ تو وہ انہوں نے ہر طرح سے سفارش کی، حضرت علی کے پاس بھی وہ گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی گئے، انہوں نے ہر طرح سے سب سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن سب نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ وہی جو ہے اس کو مطلب اس معاہدے کے بارے میں وہی بات کریں گے، ہم نہیں کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس بات کو منع کر دیا، کیونکہ انہوں نے ایک تو یہ کہ انہوں نے مسلمانوں پہ جو ہے مطلب اس قبیلے کے لوگوں پر جو ہے وہ بہت زیادہ شدید مطلب بہت شدید ظلم کیا تھا۔ اور دوسرا یہ کہ اس سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جب ابو سفیان جو ہے وہ اپنی بیٹی کے پاس بھی گئے ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ وہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں اور ان سے کہیں کہ مطلب یہ جو معاہدہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، لیکن اب اس کو جو ہے وہ جاری رکھیں اور اس کا جو تھوڑا سا وقت ہے یا وہ کچھ بڑھا دیں اس طریقے سے۔ تو جب وہ اپنی بیٹی کے پاس گئے، کیونکہ ان کی جو بیٹی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ تھی، تو وہ وہاں گئے تو وہاں پہ انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہاں پہ انہوں نے کیا دیکھا کہ جیسے وہ گئے ہیں اور بیٹھنے ہی والے تھے تو ان کی بیٹی نے کہا کہ آپ تھوڑا رک جائیں، اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بستر تھا اس کو سمیٹ کے رکھ دیا۔ تو وہاں پہ ان کو تھوڑی سی اپنی انسلٹ سی محسوس ہوئی، تو انہوں نے پوچھا کہ میں اس بستر کے لائق نہیں تھا، یہ بستر میرے لائق نہیں تھا۔ تو اس پر ان کی بیٹی نے کہا کہ یہ بستر آپ جو ہے آپ اس بستر کے لائق نہیں تھے۔ تو اس پر اب وہ وہاں اس بات کو تو وہ کیا کہتے، لیکن ریکویسٹ وغیرہ کیا کرتے، وہ ان کو یہی بات جو ہے وہ تھوڑی سی بری لگ گئی تھی، تو وہ وہاں سے آ گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بار بار ریکویسٹ کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو منع کر دیا کہ نہیں، اب یہ معاہدہ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو معاہدے کا پاس جب رکھا گیا، اور اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو اس ٹائم پہ سہیل بن آئی تھنک میں ان صحابی کا نام تھوڑا سا میں بھول گئی ہوں، تو ان جو صحابی تھے سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے شاید، نو
مکہ کا کوئی مشرکین تھا جس کا نام سہیل تھا، اور ان کے بیٹے کو جو ہے وہ مطلب بھیڑیا اتنی زیادہ ظلم ان پر کیا گیا تھا صلح حدیبیہ کے دوران، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ آپ مجھے یہاں سے نکال لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بہت زیادہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ جو ہے اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، لیکن انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے بالکل منع کر دیا تھا، کیونکہ اب عہد و پیمان ہو چکا تھا کہ مکہ کے کا کوئی بھی اگر کوئی وہاں پر قیدی بھی ہے تو وہ وہاں سے وہاں نہیں جائے گا، مطلب مدینے نہیں جائے گا، اور آپ کسی کو لے کر نہیں جائیں گے۔ جی ابو سہیل، سہیل کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اپنی بھیڑیا سمیت جو ہے وہ اس مقام پہ، یعنی جہاں پر صلح حدیبیہ ہوئی تھی وہاں پر پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے بہت کہا کہ آپ مطلب وہ بہت زیادہ شدید زخم ان کو دیے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ریکویسٹ کی، اتنی کہ حدیث میں آتا ہے کہ بہت بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑ دو، اسے ہمیں دے دو، لیکن ان کے والد صاحب نے، ابو سہیل نے جو ہے وہ منع کر دیا تھا کہ ہم اس کو کسی صورت نہیں دیں گے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے، مطلب ان سے ابو جندل سے کہا کہ پھر تم صبر کرو، کیونکہ اور پھر اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس معاہدے کو برقرار رکھنے سے منع کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ریکویسٹ کی تھی اور انہوں نے اس بات کو نہیں مانا تھا، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں کے لیے کوئی عہد، یعنی مشرکوں کے لیے کوئی عہد جو ہے ان لوگوں کے لیے کیسے ہو سکتا ہے جنہوں نے عہد توڑ دیا ہو، اور نہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے اور نہ ہی رسول کے نزدیک، مگر صرف ان لوگوں سے، یعنی پھر یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ 3 قبیلوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو بنو قنانہ، بنو خزیمہ اور بنو وہ 3 قبیلے جو ہیں ان کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اس معاہدے کو نہیں توڑا تھا، کہ انہوں نے کسی جنگ میں، یعنی تھے تو وہ لوگ بھی مشرک، لیکن انہوں نے مسلمانوں کا حلیف بننا زیادہ پسند کیا تھا صلح حدیبیہ کے دوران، اور پھر انہوں نے جو ہے مکہ کے لوگوں کے خلاف جو ہے مطلب انہوں نے نہ تو وہ مطلب مکہ کے لوگوں کے ساتھ کسی جنگ میں شریک ہوئے، اور نہ ہی انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کوئی کارروائی کی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ اگر مطلب ان لوگوں کے لیے تو کوئی عہد نہیں ہے جنہوں نے عہد توڑ دیا، لیکن جنہوں نے عہد کو برقرار رکھا تو پھر ان سے جو ہے آپ اس معاہدے کو پورا کریں، یعنی کیونکہ اس معاہدے کی جو ٹائم پیریڈ تھا وہ 9 سال تھا، یا اس ٹائم پہ وہ 9 مہینے آئی تھنک رہ گیا تھا، تو ان کو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ پورا کریں، یعنی جن لوگوں نے عہد نہیں توڑا ان کے عہد کو آپ جو ہے وہ پورا کریں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چنانچہ جب تک پوری طرح قائم رہے، یعنی جب تک وہ پوری طرح اس پر قائم رہے تو تم بھی قائم رہو، اگر وہ نہیں توڑتے، اور اس سے یہاں پہ میں ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے معاہدے پہ پوری طرح قائم رہے، کتنا ان لوگوں نے مکہ میں مسلمانوں کے اوپر کتنا ظلم کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کو نہیں توڑا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار جو ہے وہ خطوط آ رہے تھے، ایک بار 40 لوگ بھی آئے، تقریباً 40 لوگ آئے، اور پھر یہ تھا کہ پھر اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی جب ان پر بہت زیادہ مظالم ہوئے تو دو یا کچھ لوگ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی چلے گئے تھے، اور ایک صحابی کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ان کو واپس کر دیا تھا، بلکہ اپنے ہی 2 آدمیوں کو مدینے سے بھیجا تھا ان کو واپس کرنے کے لیے، اور ان سے کہا تھا کہ اگر تم سے معاہدہ نہیں پورا ہو رہا ہے تو تم اس کو توڑ دو، مطلب اگر تم نہیں اس کو پورا کر رہے، تم اپنے لوگوں کو نہیں کنٹرول کر پا رہے ہو، تو پھر تم اس معاہدے کو توڑ دو، تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس بات کو کہا ہے کہ جب تک وہ پوری طرح قائم رہیں تو تم قائم رہو، اور اگر وہ مطلب جو قائم رہے ہیں ان کے ساتھ تو تم قائم رہو، لیکن جنہوں نے توڑ دیا تب ان سے معاہدے کی کوئی کنڈیشن نہیں ہوگی، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو ہے متقی لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ سوچنے والی بات ہے کہ متقی بات تو یہاں پہ مشرکوں کی ہو رہی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ متقی کیوں کہہ رہا ہے، تو یہاں پہ وہ بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ اپنے معاہدے کو پورا کرتے ہیں، یعنی جو آپ وسلم کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو نہیں توڑتے، تو پھر آپ بھی جو ہے اس معاہدے کو نہ توڑے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے جو معاہدے کو برقرار رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی زندگی میں کوئی بھی معاہدہ جو کیا ہے اس کو نہیں توڑا جب تک کہ کسی دوسرے شریک نے اس معاہدے کو نہ توڑا ہو۔ پھر آگے آتا ہے کیفا کیسے، وَإِنْ حالانکہ اگر یظہروا وہ قابو پائیں علیکم تم پر، لا یرقبو نہ وہ لحاظ کریں
نہ وہ لحاظ کریں گے فیکم تمہارے بارے میں، الا کسی قرابت کا، ولا اور نہ ذمتن کسی عہد کا، یردونکم وہ خوش کرتے ہیں تمہیں، بیفواہکم ساتھ اپنے منہوں کے، وتابا اور انکار کرتے ہیں، قلوبہم دل ان کے، واکثرہم اور اکثر ان کے، فاسقون فاسق ہیں۔ پھر اس آیت میں جو ہے پھر یہاں پر انہی مشرکوں کی بات ہو رہی ہے کہ کیسے حالانکہ وہ قابو پائیں تم پر، جبکہ وہ لحاظ نہیں کرتے، یعنی وہ اپنی قرابت داروں کا، اپنے رشتہ داروں کا بھی لحاظ نہیں کرتے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے حضرت ابو جندل کے بارے میں پڑھا کہ ان کے والد جو ہیں، ان کے والد نے اپنے بیٹے کی رشتہ داری کا بھی لحاظ نہیں کیا، یعنی انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میرے بیٹا اسلام لے کر آ گیا ہے تو میں اس کو جانے دوں، بلکہ انہوں نے اس کو اور قید کر کے اور اس پر اور زیادہ مظالم کیا، ان پر اور زیادہ ان پر بہت زیادہ ان پر اتنا ظلم کیا، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ اتنی ریکویسٹ بھی کی تھی کہ اس کو تم ہمیں دے دو، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ کیسے، مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قابو پائیں تم پر، اور وہ جبکہ وہ لحاظ نہیں کرتے تمہارے بارے میں، یعنی وہ تمہارے بارے میں لحاظ نہیں کرتے، نہ اپنی کسی قرابت داری کا، نہ کسی عہد کا، نہ کسی رشتہ داری کا، کسی شے کا وہ لحاظ نہیں کرتے، بلکہ وہ خوش کرتے ہیں اپنے منہوں کے ساتھ، یعنی یہاں پر جو ہے وہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے کہ اور مشرکین کی، کہ وہ اپنے منہوں سے صرف تمہیں خوش کرتے ہیں، یعنی وہ صرف عہد اور یہ عہد وہ کر رہے ہیں لیکن وہ اس کو پورا نہیں کر سکتے، یعنی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ان سے وہ عہد جو ہے وہ اس کو، جبکہ وہ 10 سال کا عہد تھا لیکن وہ اس کو 2 سال بھی جو ہے وہ پورا نہیں کر سکے، اور پھر انہوں نے اپنے قرابت داروں اور رشتہ داروں کو پر بھی جو ہے وہ جو ہے وہ ظلم کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کہا ہے کہ کس طرح، مطلب ان کا جو مین مقصد ہے وہ صرف اپنے دلوں کو خوش کرنا ہے، حالانکہ اور وہ بظاہر وہ تمہیں خوش کر رہے ہوں، لیکن ان کے دل جو ہیں وہ صرف اور صرف انکار ہی کرتے ہیں، اور اکثر جو ہیں وہ ان کے فاسق ہیں۔ اشترو انہوں نے خرید لی، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے، ثمنن قیمت، قلیلاً بہت تھوڑی، فصدو پھر انہوں نے روکا، عن سبیلی اس کے راستے سے، انہم یقیناً وہ ساء بہت برا ہے، ماں جو کانو یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یعنی یہاں پر بھی جو ہے وہ مشرکوں کی ہی بات ہو رہی ہے کہ پھر انہوں نے جو ہے مطلب 23 سال کا عرصہ جو ہے ان کو بار بار جو ہے ان کو ہدایت کی طرف بلایا گیا، ان کو بار بار جو ہے کہا گیا کہ تم ایمان لے کر آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال ان کے درمیان رہے، لیکن انہوں نے کس چیز کو چننا پسند کیا، انہوں نے کفر کو ہی چننا پسند کیا انہوں نے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی بات کو کہتے ہیں انہوں نے خرید لی، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے میں انہوں نے بہت تھوڑی قیمت، یعنی انہوں نے شرک کرنا پسند کیا، انہوں نے ان چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی تھی اور ان کے رسول کا جو ہے انہوں نے اس کا انکار ہی کرنا پسند کیا، اور پھر وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خود رکے بلکہ انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی روکا کہ اور پھر ہم اس کی بہت ساری جیسے سورہ لقمان میں بھی آتا ہے کہ وہ بہت اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، اور سورہ ابراہیم میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خود تو رکتے ہیں لیکن ساتھ میں وہ دوسرے لوگوں کو بھی روکتے ہیں، اور اس کے لیے وہ بہت سارے ان کے جو مطلب جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن کی آیات تلاوت کرتے تھے تو پھر انہوں نے کوئی انہوں نے کوئی کھیل تماشا لگانا اسٹارٹ کر دیا تھا، کسی نے شور مچانا اسٹارٹ کر دیا تھا، تو آپ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے اسی بات کو واضح کیا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے میں ایک کفر کو خریدنا یا کفر کو جو ہے چننا زیادہ پسند کیا، اور پھر اس سے وہ خود بھی مطلب خود تو انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا لیکن انہوں نے دوسروں کو بھی اس چیز سے روکا، اور پھر ایک لمبا عرصہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا، انہم اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یقیناً بہت ہی برا ہے وہ جو یہ عمل کرتے ہیں، یعنی یہ جو عمل کر رہے ہیں، یہ جو خود بھی نہیں اسلام لا رہے اور خود بھی اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور پھر دوسروں کو بھی اس راستے سے روکتے ہیں، کیونکہ مکہ میں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو اسلام قبول کرنا چاہتے تھے لیکن مشرکین نے ایک زور سے ایک مطلب کچھ لوگوں نے اسلام قبول کر بھی لیا تھا لیکن وہ مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے ڈر کی وجہ سے وہ اس کو اوپنلی نہیں مطلب اس کو اوپن نہیں کر سکے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسی چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب کتنی بری چیز ہے کہ یہ خود تو رکتے ہیں اور ساتھ میں دوسرے لوگوں کو بھی روکتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے جو ہے یہ عمل کرتے ہیں۔ لا یرقبون نہیں وہ لحاظ کرتے فی مؤمن کسی مومن کے بارے میں، الا کسی قرابت داری کا، ولا ذمۃ اور نہ کسی عہد کا، اولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم المعتدون جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل ایمان کی جو
یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اہل ایمان ہیں ان کے دلوں میں اتنی دشمنی ہے مومنوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، کہ وہ اس کے معاملے میں کسی قرابت داری کا، کسی عہد کا بھی جو ہے وہ پاس نہیں رکھتے، یعنی اپنے رشتہ داروں کا بھی وہ خیال نہیں رکھتے۔ اگر وہ میدان جنگ میں ہو تو پھر وہ مطلب کسی طریقے سے بھی ان کا خیال نہیں رکھیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کہا ہے کہ جب وہ خیال نہیں رکھتے تو پھر تم بھی جو ہے وہ خیال نہ رکھو۔ لا یقبون، نہیں وہ لحاظ کرتے کسی مومن کے بارے میں، کسی رشتہ داری کا، کسی مطلب کسی عہد کا بھی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو معتدون ہیں، یعنی حد سے گزرنے والے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ کیسے لوگ تھے، جیسے جیسے ایک صحابی کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے جو ہے ان کو قیدی بنا کر رکھا، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ خود تو وہ اسلام نہیں قبول کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کو قیدی بنا کے رکھا اور اس کو جانے بھی نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما دے کہ یہ وہی لوگ ہیں، یہ کسی رشتہ داری کا، قرابت داری کا اور کسی عہد کا بھی لحاظ نہیں کرتے، اور بلکہ یہ تو حد سے گزرنے والے لوگ ہیں۔ فَإِن چنانچہ اگر تابو و توبہ کریں، واقامو اور قائم کریں الصلاۃ نماز، وآتو اور وہ ادا کریں زکوٰۃ زکوٰۃ، فاخوانکم تو بھائی ہیں تمہارے فی الدین دین میں، ونفصلو اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں ونفصل الآیاتی ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات لقومی یعلمون لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب اتنی سخت آیات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اگر وہ توبہ کریں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا دیکھیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے۔ اتنی ساری باتوں کے بعد، ان کی اتنے لمبے انکار کے بعد، 23 سال انہوں نے انکار کیا اور وہ اس کا انکار ہی کرتے رہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مطلب اتنا سب کرنے کے بعد بھی اگر وہ توبہ کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو پھر وہ تمہارے دین میں وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اور پھر اس لیے بھی کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی اور پھر جب پھر وہ معاہدہ ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد کتنے لوگ تھے جو مطلب مسلمان تھے، جو مکہ میں کتنے لوگ ایسے تھے جو مسلمان تھے اور وہ ایک زیادتی جو ہے وہ برداشت کر رہے تھے قریشوں کی۔ تو کتنے لوگوں کو جو ہے وہ اس سے سکون بھی ملا ہوگا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ بھی، یعنی جو مشرکین ہیں، چاہے وہ زبردستی ایمان لے کر آئیں کسی طریقے سے بھی، اگر وہ ایمان لے کر آ جاتے ہیں اور وہ پلٹ آتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، تو وہ دین میں کیا ہے، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو دشمن نہیں کہا، بلکہ کہا ہے کہ وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ اور ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک ڈاکٹر تھے، وہ ڈاکٹر اپنی سٹوری وہ بتا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم 2 بھائی تھے اور آئی تھنک وہ کرسچن تھے۔ تو بتاتے ہیں کہ جب ہم کرسچینٹی میں تھے تو تب ہم بھائی بھائی نہیں تھے، بلکہ ہم اسلام قبول کرنے کے بعد بھائی بنے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اسلام دین جو ہے وہ کتنا خوبصورت ہے، یعنی اسلام جو ہے وہ کتنا خوبصورت دین ہے، جو مشرکوں کو اسلام قبول کرنے کے بعد جو ہے وہ مطلب بھائی بن جاتے ہیں۔ اور پھر ہم سورہ بقرہ میں اور سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک قبیلے کے، بلکہ 2 قبیلوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اسلام لانے سے پہلے تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، لیکن جب تم نے اسلام قبول کر لیا تو تم دین میں جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ دین بنایا ہے تو اس میں دشمنی نہیں ہے، بلکہ اس میں جب کوئی بھی انسان اسلام قبول کرتا ہے تو وہ کیا ہو جاتے ہیں، وہ دینی بھائی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایسی بہت ساری سٹوریز ہیں جو قرآن میں بھی ملتی ہیں کہ جب اسلام لانے سے پہلے کوئی قبیلہ کسی کا دشمن تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد وہ اس میں ایسی محبت ہو گئی جیسے بھائی بھائی میں ہوتی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی آیات کو جو ہے وہ کھول کر بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں یا جو جاننا چاہتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کو اس طریقے سے اتنی بار بار واضح کیا ہے، اگر کوئی اسلام قبول کرنا چاہے یا اس کو سیکھنا چاہے تو وہ سیکھ سکتا ہے، اس کے لیے آسانیاں ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا اور اگر وہ توڑ دیں ایمانہم قسمیں اپنی، من بعد عہدہم اپنے عہد کے، وطعنوا اور وہ طعن کرے فی دینکم تمہارے دین میں، فقاتلوا تو جنگ کرو ائمۃ الکفر کفر کے پیشواؤں سے، انہم بے شک وہ لوگ، لا ایمانہ نہیں ہے کوئی قسمیں، لہم ان کے لیے، لعلہم ینتہون شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ توڑ دیں اپنی قسمیں، یعنی یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھر قسمیں
قسموں کی بات کی ہے یہاں پر، اور اس میں اس پوری سورہ میں جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ سننے ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار جو ہے ان لوگوں کے بارے میں، یعنی مکہ کے مشرکین کے بارے میں اور مدینہ کے جو منافقین ہیں ان کے بارے میں بہت کھول کر جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور پھر اسی وجہ سے یہ سورہ جو ہے بہت سخت سورہ ہے۔ یہاں پہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنی قسموں کو توڑ دیں، یعنی اپنے عہد کے بعد پھر اپنی قسموں کو اگر وہ توڑ دیں اور پھر وہ تمہارے دین کے بارے میں تانے دینے لگے، تو پھر ان سے جنگ کرو۔ پھر یہاں پہ جو ہے یہاں پہ صرف مشرکوں سے جنگ کرنے کی بات نہیں آ رہی ہے، بلکہ یہاں پہ ہر ایک اس سے جو ہے وہ جنگ کرنے کی بات آ رہی ہے، یعنی یہودیوں کے خلاف بھی جو ہے وہ جنگ کرو، یعنی ہر اس شخص کے خلاف جنگ کرو جو آپ سے عہد کرے اور پھر اس عہد کو جو ہے وہ توڑ دے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ نہیں ہے کوئی قسمیں ان کے لیے، اور یہاں پر اس لیے اس بات کو جو ہے وہ کہا گیا کہ بے شک ان لوگوں کے لیے کوئی قسمیں نہیں ہیں، یعنی شاید کہ وہ باز آ جائیں، یعنی اگر وہ نرمی سے باز نہیں آ رہے، یعنی 23 سال آپ نے ان پہ لگائے، ان پہ خرچ کیے، نرمی سے ان کے ساتھ معاملہ رکھا، لیکن اگر وہ اس سے باز نہیں آ رہے تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کے ساتھ جنگ کرو اور سختی کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ اس سختی کرنے سے جو ہے وہ باز آ جائیں، اور پھر انہیں شاید انہیں تھوڑی عقل آ جائے، شاید وہ اپنے ان جو وہ کرتے رہیں اس سے وہ ہے اس سے جو ہے وہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون، کیا نہیں تم لڑو گے، قومن لوگوں سے، نکثوا توڑا ہے انہوں نے، ایمانہم اپنی قسموں کو، وہموا اور انہوں نے ارادہ کیا، بے خراج رسولی نکالنے کا رسول کو، وہم اور وہ، بدعوکم ابتدا کی انہوں نے تم سے، اولا مرتن پہلی بار، اتخشونہم کیا تم ڈرتے ہو ان سے، فاللہ تو اللہ تعالیٰ احق زیادہ حقدار ہے، ان یہ کہ تخشوہم تم ڈرو اس سے، ان کنتم اگر ہو تم مومنین مومن۔ پھر یہاں پر جو ہے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ کیا تم، یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتے ہیں کیا تم نہیں لڑو گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم ان سے نہیں لڑو گے، جبکہ انہوں نے ابتدا کی پہلی بار سے، یعنی پہلی بار انہوں نے تمہیں نکالنے کی ابتدا کی، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مکہ سے نکال دیا تھا، یعنی یہاں پر مشرکوں سے جنگ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان رہے، ان کے ساتھ معاملات میں ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اچھے رہے، ان کے ساتھ اچھے معاملات کیے اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، یعنی ہم مکہ کی جو زندگی ہے اس میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا فوکس ان کا جو تھا وہ مکہ پر تھا، اس کے علاوہ انہوں نے کہیں کوئی دعوت نہیں دی، کہیں کچھ اور معاملات نہیں کیے، اور مکہ کے لوگوں کے ساتھ ہر طریقے سے جتنا ٹارچر انہوں نے یعنی مکہ میں جو چند لوگ مسلمان بھی تھے ان کو بھی جتنا ٹارچر مکہ کے لوگوں نے دیا ہے، یا جتنی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے صحابہ نے مکہ میں رہ کر اٹھائی ہیں، اتنی زیادہ اس سے زیادہ تکلیفیں انہوں نے، مطلب انہوں نے کہیں نہیں اٹھائی، اور اس سے زیادہ تکلیفیں جو ہے انہیں کہیں اور فیس بھی نہیں کرنی پڑی۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نہیں لڑو گے ان سے، نہیں، یہاں پہ جو ہے وہ سوال ہو رہا ہے، اور اس کا سوال کرنے کا جو ریزن ہے وہ یہ بھی ہے کہ اب بات جو ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جب مکہ کے لوگوں سے لڑا جائے گا تو وہ اپنے رشتہ دار ہیں، اپنا خون ہے، اور اپنے خون سے لڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ مکہ کے کچھ لوگ ایسے تھے جو ایمان لے کر آ گئے تھے، لیکن کچھ قبیلے ایسے بھی، مطلب ان قبیلوں کے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو ایمان لے کر نہیں آئے تھے، تو انہی کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ کیا تم ان سے نہیں لڑو گے، اور ان لوگوں سے جنہوں نے توڑا ہے، جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ دیا ہے، اور انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا، یعنی آپ کو نکالنے کا ارادہ کیا تھا، اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں نا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کی اور ان کو جو ہے وہ مارنے کی پلاننگ کی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وہاں سے صحیح سلامت نکل کر آ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں کیا تم ڈرتے ہو ان سے، اور جبکہ اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے، یعنی کیا تم مکہ کے لوگوں سے، اپنے قرابت داروں سے، رشتہ داروں سے ڈرتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، اگر تم مومن ہو تو۔ مومن کا کام کیا ہوتا ہے کہ مومن جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اور بعض دفعہ ہم بہت سارے گناہ جو ہے وہ اس وجہ سے بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارے رشتہ دار، ہمارے گھر والے یا ہمارے جو خاص لوگ ہیں کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں، حالانکہ جو ڈرنا جو چاہیے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جو یہ رشتے ہیں وہ بعد میں ان سے صلح ہو بھی جاتی ہے، لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے بندوں کو خوش کرنا چاہیں گے تو آپ انہیں خوش نہیں کر سکتے، کیونکہ انسان جو ہے وہ خوش نہیں ہوتے، وہ پھر کہیں نہ کہیں اور مسئلے کھڑے کر دیتے کہ تم نے یہ نہیں کیا، تم نے وہ نہیں کیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس آیت میں فرماتے ہیں کہ
ڈرنے کا جو زیادہ حقدار ہے، جس سے ڈرا جائے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، اگر تم مومن ہو۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قاتلہم، تم لڑو ان سے، یعذبہم، عذاب دلوائے گا انہیں اللہ تعالیٰ بِأَیدیکم، تمہارے ہاتھوں سے، وَیُخْزِیہم، اور رسوا کرے گا انہیں، وَینصُرکم، اور وہ مدد کرے گا تمہاری، علیہم، خلاف ان کے، ویشفی، اور وہ شفا دے گا، صدورا، سینوں کو، قوم مؤمنین، مومن لوگوں کے۔ اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی تم لڑو، یعنی مکہ میں جو لوگ ہیں، جو مشرکین ہیں، جو قبائل ہیں، وہ تم ان سے لڑو، یعنی جن لوگوں نے معاہدے توڑ دیے ہیں تم ان سے لڑو، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو تمہارے ہاتھوں سے جو ہے وہ ان کو رسوا کرے گا اور ان کو عذاب دلوائے گا۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم جو سورہ انفال میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، بلکہ ہم آ، آگے بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، جہاں پہ تمام نبیوں کی سٹوری ہوگی کہ جب نبی کوئی رسول کسی قوم سے نکل جاتا ہے تو پھر اس قوم کے لوگوں کو جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، لیکن مکہ کے جو لوگ تھے ان کا جو عذاب تھا وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے صحابہ کے تھرو ہی دلوانا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کے لیے عذاب تھا وہ تلوار کا عذاب تھا، یعنی ان کی گردنیں اڑانے کا عذاب تھا۔ ایسا نہیں جیسے کہ ہم کسی اور رسول کی اسٹوری میں دیکھتے ہیں کہ جب رسول وہاں سے موو کر جاتے ہیں تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ کوئی عذاب، کسی کبھی پانی کا عذاب، کبھی ہوا کا، یا کسی اور چیز کا عذاب آ جاتا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے یہاں پر وہ عذاب نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں کتنے ایسے لوگ تھے، یا جو مکہ سے جا چکے لوگ تھے، تو ان پر کتنے ظلم ہوئے تھے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان لوگوں کے دلوں کو شفا ملے گی، یعنی جب تم ان لوگوں کو قتل کرو گے تو پھر کتنے مسلمان ہوں گے جن کے دلوں کو ٹھنڈک ملے گی، جنہوں نے اتنے ظالم، اتنے ظلم برداشت کیے تھے مکہ میں رہ کر، جتنے جو صحابہ تھے، جو کتنے مطلب ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ نے ہجرت کی تھی تو کتنا زیادہ بہت سارے صحابیوں کو ٹارچر کیا گیا تھا، آ، اور اس میں سے بعض صحابہ ایسے تھے جو بہت مالدار تھے، لیکن جب انہوں نے ہجرت کی تو ان سے کہا گیا تھا کہ اپنے سارے مال کو آپ چھوڑ کر یہیں پر جائیں گے، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب لوگوں نے اپنا بہت مال بھی چھوڑا، رشتہ داریاں بھی جو ہے وہ چھوڑی، اور رشتہ داریوں کے علاوہ کسی نے مطلب آئی فارگیٹ دیٹ اسٹوری، لیکن کتنے صحابہ تھے اور کتنی صحابیات تھی جو بہت تکلیفیں برداشت کر کے انہوں نے ہجرت کی ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کے دلوں کو جو ہے، ان کے سینوں کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سکون دے گا، شفا ملے گی ان کو، اگر تم جو ہے ان پہ مطلب ان سے تم بدلہ لو گے اور تم ان کو ہلاک کرو گے، تو کتنے مومن ایسے ہوں گے جن کے دلوں کو شفا ملے گی، کیونکہ کتنے عرصے جب ہم مکہ کی لائف پڑھتے ہیں تو وہ ہم وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کتنا عرصہ جو ہے صحابہ کو تکلیفیں اٹھانی پڑی تھی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُذْهِبْ، اور وہ دور کرے گا غیظ قلوبہم، غصہ ان کے دلوں کا، وَيَتُوبُ، اور وہ توبہ کی توفیق دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ اوپر، من یشاء، جس کے وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم حکیم، سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ اور پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دور کرے گا غصہ ان کے دلوں کا، یعنی جب تم مشرکین کی گردنوں کو ہلاک کرو گے، ان کو عذاب دو گے، تو پھر ان کے دلوں کو کچھ سکون ملے گا، اور پھر ان کے دلوں کا کچھ غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، کیونکہ جب مکہ کی لائف ہم دیکھتے ہیں نا تو وہاں پہ بہت سے جیسے حضرت بلال کے ساتھ کتنا سخت معاملہ انہوں نے کیا، اس کے علاوہ کتنے اور صحابی ہیں، اور ابو جندل کے ساتھ کتنا تکلیف دہ واقعہ ہوا، اور اس کے علاوہ جو سب سے پہلے شہید ہوئے تھے حضرت یاسر، آئی تھنک ان کا نام ہے، تو ان کے ساتھ بھی انہوں نے کتنا، مطلب مکہ کے لوگوں نے بہت ظلم کی انتہا کر دی تھی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اسی چیز کو فرماتے ہیں کہ پھر وہ دور کرے گا تمہارے دلوں کا غصہ، اور پھر وہ توفیق بھی دے گا ان لوگوں کو، مطلب جس سے چاہے گا اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جس کو وہ توبہ کی توفیق دینا چاہے تو وہ دے دے گا۔ اور پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب مکہ فتح ہوا ہے تو پھر حضرت ابو سفیان اور ان کی جو بیوی تھی وہ بھی جو ہے وہ ایمان لے کر آ گئی تھی، اور کتنے ایسے لوگ تھے جو وہ ایمان لے کر آ گئے تھے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی۔ اور اس کے علاوہ جیسے ہم ابو سفیان کے بارے میں بھی اگر ہم پڑھیں تو وہ بہت لاسٹ میں، یعنی مکہ جب فتح ہوا ہے تب وہ جو ہے وہ ایمان لے کر آئے ہیں، لیکن ان کے ایمان لانے کا جیسے ہم میں سے بہت سے لوگ، اسپیشلی میں اپنی بات کروں تو میں نے ابو سفیان کے بارے میں بہت پڑھا، اور مجھے بہت مطلب ایک حد تک کوئی شخص جب ظلم کی انتہا کرتا ہے تو بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ اس کو ایمان اللہ تعالیٰ نے کیوں دیا،
تو میں اس چیز کو بہت سوچتی تھی اور میں نے بہت ان پہ ریسرچ کی، اور پھر جا کے مجھے پتا چلا کہ ہم نہ تو ہم کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں، نہ ہی ہم کسی کے ساتھ مطلب جس کو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ توبہ کی توفیق دے گا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے، کس کے اندر کون مطلب کیا خوبی ہے۔ حضرت ابو سفیان نے جب اسلام قبول کیا، اس کے بعد انہوں نے 3 جنگیں لڑی ہیں، اور 3 جنگوں میں آپ دیکھیں کہ جب حضرت ابو سفیان نے اس سے پہلے بھی بہت ساری جنگیں لڑی ہیں، لیکن ان جنگوں میں انہوں نے کہیں بھی ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا، جسم پہ کوئی خراش نہیں، کچھ نہیں، لیکن جب وہ اسلام قبول کیا ہے انہوں نے، اس کے بعد جب انہوں نے جنگ لڑی ہے، تو اس جنگ میں ان کو ان کی جو ایک جنگ میں ایک آنکھ ان کی چلی گئی، پھر دوسری جنگ انہوں نے لڑی تو دوسری آنکھ اس میں چلی گئی، تو اس پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھی، تو اللہ تعالیٰ نے سوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کی راستے میں جس کی آنکھیں چلی جاتی ہیں اور اس پہ صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا فرماتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، بعض دفعہ ہم اپنے ہی رشتہ داروں میں کسی چیز میں جو ہے وہ کڑ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جہنم میں جائے گی اور یہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا، یہ ایسی ہے ویسی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون کیسا ہے یا کس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ام حسب تم کیا گمان کر لیا ہے تم نے ان تترکو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما حالانکہ ابھی نہیں، یعلم جانا اللہ تعالیٰ نے الذین ان لوگوں کو، جاہدوا جنہوں نے جہاد کیا، منکم تم میں سے، ولم اور نہیں، یتخذوا انہوں نے بنایا، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا، ورسولی اور نہ اس کے رسول کے، ولا اور نہ المؤمنین مومنوں کو، ولیجتن رازدار، واللہ اور اللہ تعالیٰ خبیر بما تعملون پوری طرح باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور یہ آیت جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، کیونکہ یہ اس طریقے سے جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان کے ایمان کو اللہ تعالیٰ جانچیں گے نہیں، ان کو دیکھیں گے نہیں، ان کا ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ اور پھر یہاں پہ دیکھیں کہ جو ایمان لے کر آئے تھے، جنہوں نے ہجرت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمایا، ان کی آزمائش کیا تھی کہ وہ مکہ میں جو ان کے اپنے رشتہ دار تھے، قرابت دار تھے، اپنے قبیلوں کے ساتھ لڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اپنے ہی رشتہ داروں کے، اپنے ہی بھائیوں کے خلاف۔ تو یہاں پہ جنگیں انہوں نے بہت لڑی، جب کی جو جنگیں تھی وہ مختلف تھی، لیکن اب اپنے گھر والوں کے خلاف، اپنے قبیلوں کے خلاف لڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے گمان کر لیا ہے کہ یہ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے، حالانکہ ابھی نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے ان کو، اور جنہوں نے جہاد کیا، یعنی انہوں نے جہاد کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں جانا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کا حال جانتے ہیں، لیکن یہاں پہ بتانے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لوگوں میں بھی واضح کرنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، لیکن لوگوں میں واضح کرنے کا مطلب یہ تھا تاکہ لوگ بھی جان لیں کہ کس کا رجحان جو ہے، جو کس کا دل جو ہے وہ کس طرف جاتا ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کو پریفر کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولم یتخذ اور انہوں نے بنا لیا، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوائے اللہ تعالیٰ کے، نہ اس کے رسول کے اور نہ مومنوں کے کوئی رازدار، یعنی اگر جنہوں نے جہاد کیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا نہ تو اللہ تعالیٰ کو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو، اور نہ ہی اس کے رسول کو، اور نہ ہی مومنوں کے علاوہ جو ہے انہوں نے کسی اور کو رازدار بنا لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے پوری طرح سے باخبر ہے ان کے اعمال سے، جو بھی کچھ وہ عمل کرتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی، مطلب جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صف بصف کھڑے ہو کے لڑتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور پھر یہ آیت جو ہے بار بار سٹارٹنگ میں سورہ بقرہ میں آئی تھی کہ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو جانچ نہ لے۔ اپنے خونی رشتوں کے خلاف لڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب مکہ فتح ہونا تھا اور پھر وہاں پہ جو جنگ ہونی تھی، اور پھر یہ پورا جو ہم نے کل بھی آیت پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بری الذمہ ہونے کا اعلان کر دیا، یعنی کھلا اعلان کر دیا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے عہد توڑ دیا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو واضح کر دیا کہ سوری کہ انہوں نے نہ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا، اور نہ ہی اس کے رسول کے سوا، اور نہ ہی مومنوں کے سوا کسی اور کو رازدار بنایا، یعنی انہوں نے کسی اور کو رازدار نہیں بنایا۔ جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب مکہ میں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے تھے، تو ایک بدری صحابی تھے، اور انہیں اپنے گھر والوں کی بہت زیادہ، کیونکہ ان کے رشتہ دار تھے، قریبی رشتہ دار تھے، تو انہوں نے ایک خط ایک عورت کے ہاتھ بھیجا تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا۔ پھر حضرت علی جو ہے جا کر ان صحابی کے بارے میں، مطلب اس عورت
کے ہاتھ سے وہ خط لیا اور پھر ان صحابی کو بلایا گیا. تو اللہ تعالیٰ یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بہت زیادہ ان کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کیا تھا، اور جس پر آ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہت زیادہ خفا ہوئے تھے کہ کس طریقے سے مطلب انہوں نے کیوں وہاں پہ لیٹر بھیجا. ہم یہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ مکہ کو فتح کرنے کی جو تیاری ہو رہی تھی وہ خفیہ تیاری تھی، یعنی اس میں کوئی اس طریقے سے وہ ایک دم سے پبلش نہیں کیا گیا تھا، وہ خفیہ رکھی گئی تھی تاکہ جا کے جو ہے اس پر حملہ کیا جائے اور اس کو بآسانی قبضے میں کر لیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بدری صحابی ہونے کی وجہ سے کہ بدری صحابہ کے سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ایک ٹیسٹ تھا ان کا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لیں یہ تو کہ کون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اپنے مطلب محبت. اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو دیکھنا چاہتا تھا کہ کون کس کے دل میں کس کی محبت ہے، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے قرابت داروں کی، یا اپنے قبائل کی محبت ہے. حالانکہ وہ کچھ جو قبائل تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اپنے خونی قبیلوں کیونکہ اب وہاں پہ قبائلی نظام، کیونکہ ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ عرب میں جو ہے وہ قبائلی نظام بہت سخت تھا. کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے پر حملہ نہیں کر سکتا. لیکن جب اپنے ہی قبیلے کے لوگ اپنے ہی قبیلوں سے لڑے دین کی خاطر، تو یہ جو ہے وہ یہ بہت بڑی ان کی آزمائش تھی، بہت بڑا ان کے لیے چیلنج تھا. تو یہاں پہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اعمال سے جو ہے وہ پوری طرح باخبر ہے، اس سے جو وہ کچھ عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے تھے لیکن لوگوں میں بتانا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کون کس کے اعمال جو ہیں وہ کتنے ہیں اور کیسے ہیں اور کیسے عمل کوئی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل اور سمجھ عطا کرے اور ہمیں ہمت اور حوصلہ دے، کیونکہ بعض دفعہ ہم لوگ بھی اپنے گھروں میں اپنے رشتے داروں میں جو ہے وہ اس طرح کی بعض دفعہ ہمیں چیزیں فیس کرنی پڑ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان معاملات میں آسانی فرمائے. اور الحمدللہ ہمارا رکوع یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا. میں دعا پڑھ لیتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.